اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ختم نبوت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے سلسلے میں آگے بات آئے گی. میں اس کی مزید تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا، تو جس کو ہم ایمان اور اسلام کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو یہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اسلام نے چند اصول بنائے ہیں، جس کو بنیاد اسلام علی خمس کے تحت بھی بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، بارہا سننے میں آتا ہے. جس میں سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے اسلام میں، اس کے بعد توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد اعمال، اس کے بعد معاملات، اس کے بعد معاشرت، اس کے بعد اخلاقیات. یہ سارے اسلام کی ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا اعتقاد یعنی یقین رکھنا، اس میں ذرا برابر بھی اگر ہمیں شک ہو جائے تو ہم اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. تو عقیدے کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عقیدہ اسلام میں بہت اہمیت والی چیز ہے. جیسے ہم گھر بناتے وقت بنیاد رکھتے ہیں، بیسمنٹ بناتے ہیں، تو اس میں ہم کسی چیز کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے. کہ آپ دیکھیں کہ عام فہم زبان میں بات چلے گی، کیونکہ یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے. چونکہ بات تو شروع سے کہی جا رہی ہے کہ یہاں بیان نہیں کیا جائے گا، سمجھانے کے لیے ہی مثالیں دی جاتی ہیں. تو جیسے جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہم جو بنیاد بناتے ہیں، بیسمنٹ بناتے ہیں، اس میں نہ ہم کنکر ملاتے ہیں نہ ریتی ملاتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ ایسے مضبوط پتھر لا کر اس میں ڈالے جاتے ہیں کہ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنا مضبوط عمارت بلڈنگ ہوگی، اتنا مضبوط گھر ہوگا. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اصول بنائے ہیں، جو بھی کام کیے ہیں، اس کے چند اصول رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے انسان کے مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد وہ ایک اصول کے تحت ہے، ان اصولوں کے حساب سے اس پہ چلنا ہے. تو اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، تو اس کو بھی اس کے اصولوں کے حساب سے لے کر چلنا ہے. تو جب تک بنیاد گھٹ نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی، عمارت گھٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ذمہ داری ہماری مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے یہ آتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. اور عقیدہ کہتے ہیں اصطلاح کی تعریف جس کی جائے تو دل میں مضبوط جو ارادہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ. ایسے بہت سارے عقائد جو اسلام کے ہیں، احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی تفاسیر کی روشنی میں، علماء کرام نے اپنے بیانوں میں، اپنے کتابوں میں بارہا کئی جگہوں پر اس کو نوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے، تاکہ عوام اس کو پڑھے، بنیادی باتیں اس کی یاد ہو، ہر مسلمان اس کو محفوظ رکھے، اپنے پاس اس کا اعتماد رکھے، تب جا کر سمجھ میں آتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہی جب گھٹ نہ ہو تو ہم اسلام کے مکمل اپنی زندگی میں لانے میں کچھ نہ کچھ کمی ہم چھوڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات، موٹی سی اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، مومن بھی کہیں. اسلام اور ایمان میں تھوڑا بہت سا فرق ہے، لیکن دونوں کا تعلق ضروری ہے. اسلام ہو، ایمان نہ ہو تب بھی آدمی کامیاب نہیں ہوگا.
ایمان ہو اسلام نہ ہو تب بھی آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے اس کے بارے میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ایمان دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں جو پختہ یقین ہوتا ہے، جیسے عقیدے کے بارے میں کہا گیا تھا ابھی، وہ عقیدے کا تعلق زیادہ تر ایمان سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ باطنی کیفیت ہوتی ہے، اندر کی حالت ہوتی ہے، ہمارے دل کے مضبوط ارادے ہوتے ہیں وہ، اسی لیے ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ بہت سارا فرق بیان کیا گیا ہے باضابطہ۔ تو اسلام ہے ظاہری اعمال جو ہمارے جسم سے چھلکتا ہے، چاہے وہ نمازیں ادا کرنا ہو یا روزوں کا اہتمام کرنا ہو یا صحیح کلام کرنا ہو یا راستوں کے حقوق ادا کرنا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہو یا اپنا حلیہ اس طریقے سے بنانا ہو، یہ سارے جو دکھنے والے کام ہیں وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایمان باطنی کیفیت عقیدہ دلی پختگی کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ عقیدہ پختہ یقین کا نام ہے اور اس سے ہی ملتا جلتا ایمان ہے۔ ایمان باطنی کیفیت کو کہا جاتا ہے اور اسلام ظاہری اعمال۔ تو اس کو موٹے الفاظ میں کہا جائے تو ہر مسلمان مومن ہو یہ ضروری نہیں، ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آخر میں بات آئے گی۔ سب سے پہلے ہمیں عقائد پر ہی چلتے ہیں کہ عقیدے بہت سارے ہیں جس کو ایمان والا جاننا، اس کا یقین رکھنا، اس کی کیفیت کو اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بہت سارے باطل عقائد، باطل باتیں، باطل بے بنیاد چیزیں ہمارے دین میں ایسے رواج پا چکی ہیں، ایسے مشہور ہو چکی ہیں جس کے بنا پر ہمارے بہت سارے نوجوان، بچے، بچیاں، بڑے، بوڑھے، چھوٹے، مرد، عورتیں سب کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو یہ عقیدے میں چند چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے حساب سے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے ہیں اپنی مصروفیات چھوڑ کر تو ظاہری تو یہاں حاضر ہو جائے، باطن کو بھی یہاں پر حاضر رکھیں تب بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ بیان نہیں ہے کہ تھوڑا بہت بھی سن لے تو سمجھ میں آ جائے، یہ مکمل ایک سوئی طلب چیز ہے، اسی لیے ایک دن کا کام رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئیں تو اپنے ذہن کو بھی فارغ کریں، بالکل فری مائنڈ ہو کر بیٹھے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو عقیدے میں سب سے پہلے بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اللہ ایک ہی ہے، ذات کے حساب سے بھی، صفات کے حساب سے بھی، ملکیت کے حساب سے بھی، ملکیت کے حساب سے بھی، ہر حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ ایمان والے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب پہلے زمانے میں بہت سارے مشرک کفار ایسے رہتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے، تو وہ تو کھلے عام کفر کرتے ہیں، وہ تو کھلے عام شرک کرتے ہیں، وہ کھلے عام مرتد ہو گئے۔ لیکن آج کل نئے فتنے ایسے ہیں جن کے تصاویر یہاں پر لگائے گئے ہیں، بہت سارے ہیں، ان میں سے چند لوگوں کی جیسے جاوید غامدی ہے، قادیانی ہے اور دیندار انجمن ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مختص نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی کی ہو، اللہ کی ذات ہمارے اندر بھی حلول کر گئی۔ دیندار انجمن کے جو بانی ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے اندر حلول کر گئی، اور یعنی حلول کرنا یعنی اللہ کی ذات اس کے اندر آ گئی، اور پھر وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات میرے اندر آ گئی اور اللہ نے جو کرنا چاہا وہ
وہ کر دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ اللہ ایسے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات نہ کسی کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے، نہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کر سکتی ہے۔ یہ پختہ عقیدہ رکھیں۔ یہ بنیاد ہے سب سے پہلے ایمان کی، پھر اس کے بعد ہے صفات کی بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات تو مکمل ہو گئی، صفات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ثانی ہے جس کو پختہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہماری بنیاد ہل جائے گی اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم کفر میں، ارتداد میں، اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، جیسے مسیح کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا اللہ میرے باپ ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے فتنے دنیا میں آئے ہیں اور جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے، بلکہ یقین کے ساتھ اگر کہا جائے، مکمل اعتماد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات میں شرکت کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں کی۔ حق تو یہ ہے، یہ تو آج کل کے جتنے لوگ ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کسی نبی کے بارے میں نہیں بیان فرمایا کہ میری فلاں صفت میں یہ نبی داخل ہے۔ عقیدے اتنے مضبوط رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیوں؟ کیونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ذات و صفات میں اپنے برگزیدہ بندے، اپنے معصوم بندے انبیاء اکرام تک کو شرکت کی اجازت نہیں دی، تو یہ آج کل کے نت نئے جن کو نہ اپنے باپ داداؤں کا پتہ ہے، جن کو نہ اپنے نسلوں کا پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے اندر حلول کر گئے، اللہ کی فلاں صفت میرے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ مجھ کو شریک مان لو۔ بلکہ یہ جاوید غامی بھی کہتا ہے کہ اللہ کے بعد میری ہی ماننا ہے، میری مان لو تو اللہ کی مانی جیسی ہو جائے گی، گویا کہ یہ اپنی ذات کو اللہ کی صفات میں مشترک مانتا ہے۔ تو صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دی، حق نہیں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے توحید کے تعلق سے یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے مکمل ہے، کسی کا اس کا کوئی شریک نہیں، اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے عقیدہ رسالت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ بات کو غور سے سنیں، ورنہ دوبارہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو مکمل پروگرام آپ کا بدمزہ رہ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے رسالت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس اتنا ہی بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بہت ساری احادیث، یہ بارہا کیوں بیان کیا گیا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو جانو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ورنہ ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں، تھے اور رہیں گے، اس کا ہر مسلمان کو پختہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے افراد آج کل ایسے پیدا ہو گئے، مرزا غلام احمد قادیانی، بلکہ ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہیں، ان کے بعد بھی ایک نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آئے گا، نہ اس کے بارے میں کئی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو عقیدہ رسالت کو پختگی کے ساتھ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نے سپریٹ پیک کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی کسی کی شرکت نہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کو بھی ہم پیک کر دیں۔ اس کے بعد کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، کوئی بھی کہے تو اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا
یا کہنے والے کی بات سنے اور اس کی بات میں اپنا سر بھی ہلائے کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تب بھی وہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحبت نصیب ہوئی۔ ہم نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کی جماعت کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اختیار کی، اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتوں کو، اقوال کو، افعال کو، عادتوں کو، حرکتوں کو، نظروں کو، بات چیت کے اندر تو ہر چیز کو اپنا لیا۔ تو اس صحابہ کرام کی جماعت کو بھی آج کل چند لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے پاس معیار حق ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کی ذات بہت زیادہ برگزیدہ اور حق پر ہے تو صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آج کل کے ایک نئے لوگ جنہوں نے نہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی، نہ قرآن مجید کا مکمل مطالعہ کیا، نہ تفاسیر کا مطالعہ کیا، نہ حدیث کا صحیح علم ہے، جیسے انجینئر علی مرزا یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، بلکہ قرآن مجید کو مکمل اپنے حساب سے وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت معیار حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو تفاسیر لکھی ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے غلیظ گندے اس کے عقیدے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے معیار حق جماعت ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا دین کا اولین فریضہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے توحید ہو گئی، اس کے بعد رسالت ہو گئی، اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہو گئی۔ اب چھوٹے نمبر پر آتا ہے قرآن مجید۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اس سے پہلے نازل کی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری کتاب، آخری کلام اللہ کا جب آ چکا ہے تو اس کے بعد کوئی کلام اللہ کا قیامت تک نازل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم مکمل مانے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جتنا نازل ہوا ہے وہ مکمل قرآن مجید ہے۔ چند فرقے ایسے ہیں جس کو شیعہ کہتے ہیں اور کوئی معتزلہ یا کچھ ایسے فرقے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اصل میں 40 پاروں کا ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن مجید 30 پاروں کا موجود ہے، جس میں 114 سورتیں ہیں۔ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو صحابہ کرام نے ترتیب دی ہے۔ یہ آج تک 1400 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن 1400 سال سے یہ گمراہ فرقہ اپنا نظریہ چلا رہا ہے کہ قرآن مجید اصل 30 پارے نہیں ہے، اصل 40 پارے ہے۔ 30 پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے اور 10 پارے ان کے امام قیامت کے قریب لے کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے وہ آیت ہی اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ اس آیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بارے میں آخر میں بات کرتے ہیں، ترتیب وار چلتے ہوئے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اب اس میں کسی قسم کی تحریف، اس کی آیات میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کی تفاسیر میں، اس کے مفاہیم میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے علماء کرام جو اپنی زندگیوں کے اتنے سال مدرسوں میں محبوب حذف کر کر قرآن کی تفاسیر سیکھتے ہیں، ان لوگوں تک بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ خود قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے پیش کرے، کیونکہ جو لوگ باضابطہ مفسرین ہوتے ہیں وہ اپنا دائرہ فکس کرتے ہیں۔ جیسے اسلام کے دائرے کے بارے میں عقیدے کے حساب سے بھی بات چل رہی ہے، ویسے ہی مفسرین اپنا دائرہ فکس کرتے ہیں کہ تفسیر کرنے کے لیے
آدمی کو انہیں چیزوں کی ضرورت ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، باریک بینی ہونی چاہیے، وہ نفس کی رائے سے پرے ہونا چاہیے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی تفسیر بالرائے کو اس میں نہ گھسیڑے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو آج کل کے علماء تک کوئی اجازت نہیں دی ہے تفسیر لکھنے والوں نے کہ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کرے۔ یہ انجینئر علی مرزا اپنی منمانی بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، اور شیعہ کہتا ہے کہ قرآن مجید الفاظ کے حساب سے مکمل نہیں ہوا۔ یہ عقیدے ان لوگوں کے یہ ایمان سے خارج ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے نوجوان جو عام ذہن کے ہوتے ہیں، جنہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں جب کسی کو تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات آئے گی کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو سوشل میڈیا میں یہ کتنے بہت سارا ہنگامہ فساد مچائے ہوئے ایمان کی بنیادیں ہلانے کے لیے، اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی آیتوں کے حساب سے، مفہوم کے حساب سے، تفسیر کے حساب سے، کسی بھی حساب سے اس میں ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت تک۔ اب اس کے بعد عقیدہ آتا ہے قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی۔ یہ فرق بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ایک فرقہ جو ابھی یہاں لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے نازل ہوں گے، کہاں ان کا نزول ہوگا، کس طریقے کس جگہ پر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ ساری چیزیں وہ بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا ہے، لیکن آج کل کے یہ فتنے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیامت کے قریب بھیجا ہے، اب میری مانو اور تم میری اطاعت کرو۔ حالانکہ یہ لوگ کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عقیدہ کلمہ پڑھنا یہ ہو گیا، ایمان نہیں، یہ تو ایمان کی لمٹ سٹارٹ ہوئی۔ اب مکمل دائرے میں داخل ہونے کے لیے عقائد رہنا ضروری ہے۔ تو وہ عقیدوں کی بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس کے بارے میں حدیث میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو نت نیا فتنہ نکلا ہے، یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میں ہی ہوں، حالانکہ اس کا باپ موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کا خاندان موجود ہے، نہ اس کے عقائد صحیح ہیں، نہ اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میں ہی ہوں، اللہ نے قرب قیامت مجھے ہی بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوٹی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بھی چھوٹی ہو نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بہت ساری روایتیں احادیث سے بیان کر دی ہے۔ تو یہ فتنہ یہ بھی اسلام سے خالی ہے، اور اس کا ماننا، اس کا سننا، اس کے ہاں ملانا، یہ افراد بھی ابتداء میں شامل ہو جا سکتے ہوتے ہیں، ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور بات آتی ہے قیامت کی۔ قیامت ایک فتنہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت برحق نہیں ہے، جو بھی ہے بس یہی زندگی ہے، مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اور نہ ہی حساب و کتاب ہے، نہ ہی جنت و جہنم ہے، بلکہ ان کے عقائد تو ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ کفار جو ہٹ کرنے کے ساتھ کفر میں مبتلا تھے، ان کے عقائد سے ملتا جلتا یہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ ایمان مفصل، ایمان مجمل ہم جانتے ہیں نا، ایمان مفصل میں یہی عقائد بیان کیے گئے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بہت بڑے عقائد ہیں، عقائد تو بہت سارے ہیں، اگر بات چیت کھلتی چلی گئی تو وقت ناکافی ہوگا، لیکن موٹے موٹے وہ فتنے جو آج بالکل ہاتھ دھو کر
ایمان والوں کے ایمان کے پیچھے، اسلام والوں کے اسلام کے پیچھے، ہمارے نوجوان نسل کے پیچھے جو یہ فتنے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، بس ان فتنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، ان کے عقائد کیا ہے، اسلام کیسا عقیدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، بس یہی بات بیان کرنا ہے۔ تو ایک فرقہ کہتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی چیز ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ہے قیامت، مرنا کیوں نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کیوں نہیں ہے، پھر دوبارہ اٹھایا جانا کیوں نہیں ہے، میدان محشر کیوں نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا ہوں، میں جب تم سے راضی ہو گیا تو بس نہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، نہ تمہارا جہنم کا فیصلہ ہوگا، تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنی ذات میں رکھی ہے، نہ اپنی صفات میں رکھی ہے، نہ دین میں رکھی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کی ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ والبعث بعد الموت، قیامت کے بعد بس اٹھنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، سب جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور ایک فرقہ اٹھ کر کہتا ہے ایمان شعائر اسلام کی بات، عقائد کی بات چلتے ہیں، شعائر یعنی دین کی ایسے بہت بڑے بڑے مین پوائنٹس جس کو چھٹلاتے ہیں آج کل کے لوگ، اس کو چھٹلانا بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی اگر مذاق میں بھی اس کو چھٹلائے یا ایسے ہی نہ جانے انجانے میں بھی اس کے زبان سے اگر ایسے الفاظ نکل جائے جس سے شعائر اسلام کی بے ادبی ہو، مذاق ہو شعائر اسلام کا، اس سے بھی آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی گنجائش نہیں رکھی۔ شعائر کہا گیا، شعائر یعنی وہ حلیہ، وہ پریزنٹیشن، وہ چہرہ جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ایسا ہے، جیسے ہمارے چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ایسے ہی شعائر اسلام کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ کوئی ایک کتنا کہتا ہے، یہ جاوید بامیری کہتا ہے کہ نماز فرض سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جماعت بنانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اذانیں دینے کی ضرورت نہیں، مسجدوں میں جماعتیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز واقعی الصلاۃ، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، وہ کہتا ہے کہ نماز دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم دل سے ارادہ کر کے اگر ایسے ہی بیٹھ گئے تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسا حکم نہیں دیا۔ باضابطہ نمازوں کا اہتمام کیا گیا، صحابہ کرام نے جماعتوں کی پابندی کی، مسجدیں بنانے کی پابندی کی، اذانوں پر پابندی کی، تب جا کر دین اسلام ہم تک یہاں صحیح سلامت پہنچا ہے۔ تو یہ اتنے زمانے سے جو صحیح دین چلا آ رہا ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، نماز مسجدوں میں پڑھی جائے گی، نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے اذان ہونا ضروری ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جب تمہارا ارادہ ہو، بس دل کی کیفیت کے ساتھ بیٹھ جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ بلکہ اس کی بات پہ غور کرنے پر ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا یہ ایک اور فتنہ ہے، وہ جب کسی میت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ تیلگو میں کیا کہتے ہیں، مورا رقم، خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ اس میت کی مغفرت ہو جائے۔ تو مجھے جو اس سے ملتا جلتا عقیدہ ان لوگوں کا سمجھ میں آتا ہے، ایسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، خاموش رہنے کا حکم ہی نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے ارادے کے ساتھ اپنی ذات کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بیڈ روم میں بیٹھ گئے، اپنے دہلان میں بیٹھ گئے اور دل کی کیفیت کے ساتھ 2 منٹ سکوت اختیار کر لیے تو تمہاری نماز ہو گئی۔ ایسا تو کوئی دین کا حکم نہیں ہے۔ اگر کسی کے ارادے ایسے ہوں، کسی کے عقائد ایسے ہوں تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا۔ تو شاعر اسلام میں سب سے پہلا حکم نماز کا آتا ہے۔ اب جب نماز کا حکم ہو، نماز کی پابندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی۔ اب نماز کے سلسلے میں ہم جانے انجانے میں کبھی ایسے الفاظ اختیار کر دیتے ہیں، اب پڑھنا کیا ضروری ہے، کیا میں نہیں پڑھے تو کیا ہوتا، اب دین میں نقصان ہو جاتا، ایسے الفاظ ہم اختیار کرتے ہیں۔
اس اصلاح یہ باتیں بھی ایمان کو خارج کر دیتا ہے، یہ اس باتوں سے بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اذان کا بھی مذاق اڑائے، نماز کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، یا قرآن کی تلاوت ہوتے وقت کوئی کہے کہ کیا بھدا پڑھ رہے ہیں، کہیں کو پڑھ رہے ہیں، یہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی، اس کو بند کرو، اگر ایسے بھی الفاظ اختیار کر لیا تب بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے روزوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ بھی ایک عبادت بنا کر ہم بندوں کو دیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن روزہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑے اور روزے چھوڑ کر روزے داروں کے سامنے اپنے روزوں کا خیال نہیں کرتے ہوئے، یعنی یہ تو خود روزہ نہیں ہے، روزے داروں کے سامنے ایسے ہی بے خیالی میں جان بوجھ کر مذاق میں کھاتا پیتا روزوں کا بھی اگر کوئی مذاق اڑا دے، اس آدمی کے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے احکام ملتے ہیں کتابوں میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں شعائر عقائد کی بھی حفاظت کرنا ہے، شعائر کی بھی حفاظت کرنا ہے، یہ سارے بھی عقائد ہی ہے۔ شعائر اسلام کی حفاظت، اس کو مکمل مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رکھنا، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اسی کو میں بیان کرتے ہوئے چلا جاتا ہوں۔ روزے کے بعد آتا ہے حج۔ اب حج کو ہم ایسا ٹالتے ہوئے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی میں، حج ٹالنے کی چیز نہیں ہے، یہ فیس آف اسلام ہے، چہرہ ہے اسلام کا، دین اسلام کا ایک ایسا چہرہ ہے جس کو بتایا جائے، جس کو اپنی زندگیوں سے اجاگر کیا جائے، جس کو لوگوں کے سامنے اپنی زندگیوں سے جھلکایا جائے، پیش کیا جائے کہ شعائر اسلام، دین اسلام، مکمل اسلام یہ ہے۔ تو حج کا بھی اگر کوئی مذاق اڑا دے کہ دو چادر لپٹ کے میں جانا کیا، اب ضروری ہے کیا وہاں جا کے میں میرے بال کٹانا کیا، نہیں، ان ساری چیزوں سے بھی ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان نکل جانے کے بہت سارے نقصانات، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب تک جتنے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، ہمارا نکاح ختم ہو جائے گا، ہمارے بیوی بچے جائیداد سب ہم سے دور چلی جائیں گے، شریعت کے حساب سے یہ سارے احکام اس پر لگتے ہیں، اور آخرت، یہ تو دنیاوی نقصان ہے، آخرت میں تو اس کو جہنم رسید ہونا ہی ہے۔ یہ باتیں تھی عقائد کے حساب سے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں کھول کر بیان کی جائے تو وقت ناکافی ہوگا، لیکن میں اور شارٹ کرتا ہوا بات لے کر چلتا ہوں کہ عقیدہ، عقائد میں بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صفات میں، قرآن مجید کے کلمات میں، تفاسیر میں، صحابہ اکرام کی ذات میں، ان کے اقوال جو ہمارے سامنے ہیں اس میں، شعائر اسلام میں، اب تک یہ بات کی گئی، اس میں کسی قسم کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ تو یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو ذرا ذہن کھول کر یہ بھی بات سنتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عقائد کو مضبوطی کے ساتھ، جن ارادوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ماننا ہی نہیں ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شریک بولے تو ایسا لا کے معبود کھڑا کرنا، نہیں، اللہ ہم بولتے نا، جیسے ہمارے گھر میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو ہمارے زبان سے نکل جاتا، اور ہمیشہ ملے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ بھی کیسا کرنا تھا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اسلام سے نکالنے تک کھینچ کر لے جاتا ہے آدمی کو۔ اگر انجانے میں کہا تو اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے باہر نکل گیا، کوئی کہتے ہیں اندر ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے حتمی فیصلہ اسلام میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، باہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو ماننا ہے، نہ کسی کو جاننا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کل جتنے کتنے اور بہت سارے لوگ انسٹاگرام میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں ایسے آ گئے، وہ کہتے ہیں، وہ بظاہر پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتیں نظر آتے ہیں لیکن ان کے عقائد صحیح نہیں ہے، ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، ان کے اخلاق خراب ہے، ان کا باطن خباثت سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ نہ کسی عالم کے صحبت یافتہ ہیں، نہ صحیح دین علم حاصل کیے، نہ صحیح دین حاصل کیے، نہ علم حاصل کیے، نہ اس کو جانے نہ اس کو مانتے۔
اپنی منمانی. تو سب سے پہلے یہ بنیاد مضبوط کرنا ہے. آگے چل کر ان فتنوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی. سب اپنے حساب سے آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کریں گے. ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و ملائکتہ. اور ایک فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ. یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ بہت مضبوط، اتنا مضبوط کہ اگر قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جس کی وجہ سے علم اور ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. اس وقت تک اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. جیسے ہمارے باڑ مضبوط ہے ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے. اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرضو بالنواجذ، کہ اپنے جیسے ہم داڑھوں سے جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو کتنا مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ایسے اپنے ایمان کو پکڑ کر رکھنا، اپنے عقائد کو مضبوط پکڑ کر رکھنا ہے. کسی قسم کی اس سے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ایسے باطل عقیدے رکھنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایسے باطل عقیدے رکھنے والوں کی نہ صحبت چاہیے، نہ یارانہ چاہیے، نہ دوستی چاہیے، نہ ان کے معاملات چاہیے، نہ ان سے رشتہ چاہیے. کچھ نہیں چاہیے ان کا، ان سے دوری نہیں چاہیے، بلکہ ان کی ذہن سازی کی جائے. ٹھیک ہے اگر وہ مان لے، اگر وہ نہیں مان رہے تو بس ان سے دوری اختیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے. اور بعض ان فتنوں کے بارے میں یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہے، اب سمجھتے ہیں وہ باتوں کو جو شروع میں نے ادھوری چھوڑ دی ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کو سمجھ جا کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم تو بہت سارا لکھا گیا، اس کی تفسیریں بھی بہت سارے لکھی گئی. موٹے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد صاف طور سے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے دن مکمل ہو چکا ہے. آج کا دن فتح مکہ کے بعد جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن یہ دن مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے جو دین دیا ہے وہی یہ نعمت ہے. اللہ نے وہ دین کو بھی مکمل کر دیا اور اس نعمت کو بھی مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے. تو ہمیں اسلام، ایمان، ان دونوں چیزوں کو لازم ملزوم رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ اسلام ہمارا ظاہری اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے اتنا ہی ظاہر ہوتا ہے جتنا ہمارے اندر ہوتا ہے. چونکہ بنیاد جتنی مضبوط ہو عمارت اتنی مضبوط ہوتی ہے. عمارت اگر گر گئی تو سمجھ لو کہ عمارت منہدم نہیں ہوئی، عمارت بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کے بنیادوں میں کھوکھلا پن ہے. جب ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں گے، ہم اپنے ایک ایک عقیدے کو جانیں گے، اس کو مانیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، تو جائے گے کسی کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے اسلام پر ڈاکہ ڈالے، ہمارے ایمان سے ہمیں دور کر دے، ہماری نسلوں کو ہمارے ایمان سے دور کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دین کو مکمل کر دیا، اللہ کے نبی کی ذات پہ مکمل کر دیا، احادیث پہ مکمل کر دیا، عبادتوں کے حساب سے، شعائر اسلام کے حساب سے ہر طرف سے مکمل ہو چکا ہے. تو اب تک جتنے فتنے میں نے بیان کیے ہیں، جس کی طرف مکمل چھوٹا چھوٹا اشارہ کیا گیا، تفصیلی بات آئے گی. ان لوگوں کے عقائد یہ ایسے ہی ہیں. کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے، کوئی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانتا ہے، کوئی اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، قیامت کے قریب اور ایک نبی آئے گا. کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو بھی نہیں مانتا. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیانی فتنے کا بانی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اور نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ ایمان والا اس نبی پر بھی ایمان لائے گا اور اس سے پہلے انبیاء کرام پر بھی ایمان لائے گا. ان کے درمیان کسی قسم کا
فرق نہیں کرے گا. لیکن یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام نبی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم زمین میں خلیفہ بنا رہے. تو بطور خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آدمی بنایا، انسان بنایا، تو نبی کیسے ہو گئے؟ تو یہ ان کے عقلوں میں فضول ہے، ناقص ہے ان کی عقلیں، کم عقل ہے یہ لوگ. ہم جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اللہ کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب اللہ کے انبیاء اکرام ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ فکروں کی بات چلتے چلتے میں یہ روک دیا تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کی ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے، اللہ کے نبی کی صفات میں کسی کو شریک مانتا ہے، کوئی قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتا ہے، کوئی صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتا ہے، بلکہ گالیاں دیتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمتیں لگاتا ہے. اور کوئی فرقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے شعائر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شعائر اسلام کوئی چیز نہیں ہے، نماز کوئی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی چیز نہیں ہے، حج کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارے فتنے جس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی، ان کے نہ بیانات سننا ہے، ان کے ماننے والوں کی ہم نہ دوستی کرتے ہیں، ان سے کوسوں دور اپنے آپ کو رکھنا ہی بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام بھی دیا ہے اس کو مکمل بھی کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عقائد کو مکمل طور پر ہمارا فاؤنڈیشن اسلام کا ہم پھٹ رکھیں. جب ہمارا عقیدہ پھٹ نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا، جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہمارے ظاہری سے اسلام کم چلے گا، جب کم چلے گا تو ہمارے قدم پھسل جائیں گے، باضابطہ لا محالہ ہمارے قدم پھسل جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں ان کا بیان اچھا ہے، ارے انہوں قرآن کیا ہے صحیح بول رہے ہیں، انہوں قرآن کی احادیث صحیح بیان کر رہے ہیں، تو بھی بیان کرتا ہوں. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہر ایمان والا مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا. اس کو سمجھا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ جو ظاہری اعتبار سے جو چیز نظر آتی ہے وہ اسلام ہے نا. باطنی کیفیت کا نام، گھٹ ارادے کا نام، مضبوط عقائد کا نام ایمان ہے. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف بننے کے بعد اٹھنا، یہ ساری چیزیں ہم دل میں ارادے رکھتے ہیں کہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر یہ ظاہری اعتبار سے ہم دکھاتے ہیں تو اس کا اسلام یہ کے معنی ظاہری اعمال دکھانا. اب میری بات غور سے سنیں، جو فتنے اب تک جتنے فکروں کے بارے میں یا آگے بات آئے گی یہ سب ظاہری اعتبار سے مسلمان نظر آتے ہیں. گاڑی ہوتی ہے، جھپا خطبہ ہوتا ہے، ان کے ٹیبلوں پہ، ان کے قرآنوں میں، ان کے چہروں پر بھی قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں، ان ویڈیوز میں احادیث موجود ہوتی ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ اسلام کا ہے، لیکن ان کے عقائد سے نہیں ہے. یہ نہ اللہ کی ذات کو ایک مانتے، نہ صفات میں اللہ کو ایک مانتے، نہ اللہ کے نبی کی ذات کے حساب سے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی صفات کے حساب سے اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، نہ صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، نہ قرآن مجید کو مکمل سمجھتے ہیں، نہ دین کو مکمل ذاتِ حیات سمجھتے ہیں. تو یہ ظاہری اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی نمازیں بھی ہیں، ان کے روزے بھی ہیں، لیکن عقائد، ایمانی کیفیت، جو اندر کی کیفیت ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ان کا. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، ظاہری اعتبار سے اگر آپ کا اسلام جھلک رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مومن کہا جائے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ضروری ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی اپنے عقائد کو مضبوط رکھتا ہے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، مکمل دین نازل ہو چکا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں، آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، دین میں تحریف کی گنجائش نہیں، قرآن کی تفسیر کرنے کی گنجائش نہیں، اور شعائر اسلام کے مذاق کو اڑانے کی گنجائش نہیں. تو یہ کس کی کیفیت ہوگی؟ اس کے اعمال سے، اس کے ظاہر سے اسلام چلا گا. تو اسی لیے آپ ظاہری اعتبار اوپر کی حالت دیکھ کر کسی پہ اعتبار نہیں کرنا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو اسلام کا ہی ہے، قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے.
یہ جاوید حامدی ہو یا انجینئر علی مرزا ہو یا جتنے بھی آگے جتنے جن کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ان کا کلمہ وہی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ان کا عقائد صحیح نہیں ہے۔ جب تک بنیاد صحیح نہیں ہوگی، فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوگا، جب فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوگا تو منزل کبھی بھی گر سکتی ہے، قدم کبھی بھی پھسل سکتا ہے، ہمارا قدم پھسل کر اسلام سے ہم باہر جا سکتے ہیں۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں تھی جس کو ہمیں یقین رکھنا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باریک باتیں بھی ہیں، اس کو کبھی انشاءاللہ تفصیل کے موقع پر آپ کے علماء کرام آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، لیکن آج کل کے حساب سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام سوشل میڈیا سے کبھی نہیں پھیلتا۔ بس یہ جان لیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلتا۔ سوشل میڈیا ایک ایسی دنیا ہے جس میں خباثت بھی ہے، جس میں اچھائی بھی ہے۔ ہم اچھائی کے بہانے چلے جا کر خباثت میں مبتلا ہو کر باہر نکلتے ہیں، اور قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے پر جو نشانیاں ظاہر ہونا بتائے ہیں، ان نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی ایمان کے حالت میں صبح کرتا ہے، صبح ایمان کے حالت میں ہوتی ہے لیکن شام میں کافر ہو جاتا ہے، شام میں مسلمان رہتا ہے، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جاتا ہے، رات میں موبائل دیکھتے رہتے، ارے ان کا بیان صحیح ہے، چلو ان کو فالو کر لیں، ختم، نکل گئے، لمٹ سے کراس کر دیا، باہر نکل گئے، کوئی آپشن نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پورے اعمال ضائع ہو گئے، اب تک یہ ہو گئے، آپ کی بیوی اپنے نکاح سے نکل گئی، آپ میراث سے جائیداد سے محروم ہو گئے، آپ کا نام اللہ کے دربار میں مسلمانوں سے خارج کر دیا جائے گا، اور اللہ کے جو فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کو اپنے فہرست میں ملعون ہونے کے حساب سے مینشن کریں گے۔ اتنے دن مومن ہونے کے حساب سے رہے گا، آج ملعون ہونے کے حساب سے رہے گا۔ اسی لیے ان باتوں کو جانیں، تفصیل کے ساتھ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتا دیں کہ ہمارے بڑے علماء کرام موجود ہیں، وہ بارہا بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد کی بہت اہم چیزیں ہیں، اس کا جاننا، ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فریضہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دوسرے علماء کرام بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر عقائد کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔